اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے 89 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کا مفہوم سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آیات ہیں، ان کا مفہوم تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے جائیں گے۔ مدینہ میں جو یہود آباد تھے تو دوسری طرف مشرکین تھے جو شرک کرنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور دوسرے یہود جو تورات کو ماننے والے تھے۔ تو وہاں پر جب ان کی لڑائی ہوتی تھی آپس میں، تو وہ یہود جو ہے کہتے تھے مشرکین سے کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر فتح حاصل کریں گے، اور اسی طریقے سے لڑائی میں وہ فتح حاصل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرکین پر فتح یابی حاصل کریں، کامیاب ہوں لڑائی میں۔ چونکہ تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود تھا اور صفات موجود تھیں کہ اس طریقے سے اس علاقے میں مدینے میں وہ نبی آئیں گے اور آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کو ماننا ہے، تو وہ بھی انتظار میں تھے کہ وہ آخری پیغمبر آئے گا، ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر مشرکین کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دعوت دی توحید کی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا حکم دیا، تو وہ تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہے تھے، سب چیز ان کے سامنے تھی، اس کے باوجود نہیں مانا، صرف اس ضد کی بنا پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ آخری نبی ہم یہودیوں میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ تو عرب میں سے آ گئے، یعنی یہ ہاشم کی اولاد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، تو ان کو یہ ضد تھا، حالانکہ سب پتہ تھا کہ حق پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صفات تورات میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، ان کے باوجود ضد کی بنا پر نہیں مانا، تو اللہ نے پھر یہود کے لیے وہ تمام عذابات کا ذکر کیا جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آیت نمبر 89 ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وَلَمَّا اور جب، واو کا معنی اور، لما کا معنی جب، اور جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، جاء آئی ان کے پاس، کتاب کتاب یعنی قرآن مجید، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوا، مصدق وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہاں جو یہودیوں کے پاس تورات کتاب ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ سب، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، جنگ میں کامیابی طلب کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے مشرک، ان کے ساتھ لڑتے تھے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کو دے کر کے اور فتح طلب کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فلما پھر جب، فا کا معنی پس کے بھی آتے ہیں اور پھر کے بھی، پھر لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ، عرفو جس کو وہ جانتے تھے، تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اتنی انہوں نے پڑھ لی تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ شخص دیکھ لیں تو پہچان لیں گے، تو وہ پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں پڑھ کر کے، کفروا بہ انکار کیا اس کا، نہیں مانا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین نہ ماننے والوں پر، یہود میں سے جو نہیں مانتے ان پر اللہ کی لعنت۔ میں نے آپ کو بتایا لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔
آیت نمبر 90 آگے دیکھیں. بئس ما اشتروا، حمزہ ساکنہ جھٹکا دیا، بئس میم کو آگے شین کے ساتھ ملایا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله. بئس ما برا ہے وہ، الفاظ ہم نے سیکھے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا بئس ما برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا حمزہ نون زبر ان یعنی این یہ کہ، یکفروا وہ انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا، انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، بغین ضد کرتے ہوئے، اس بات سے، این اس بات سے، ینزل اللہ کہ اتارتا ہے نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنا فضل. اس آیت کو پورا کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. من فضلہ اللہ نازل کرتا ہے، عطا کرتا ہے، اتارتا ہے اپنا فضل. علی من یشاء من عبادہ، علی اس پر، من یشاء جو چاہتا ہے اللہ، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. فباؤ پس وہ لوٹے، باؤ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پس وہ لوٹے، بغضب غصے کے ساتھ، علی غضب غصے پر، غضب کہا جاتا ہے غصے کو، تو علی یعنی پر، غصے پر، اور یہاں غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ. وللکافرین واؤ کا معنی اور، لام کا ہوتا ہے کے لیے، کافرین کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا. اس آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے نہیں مانا، تو یہ ضد تھا ان کو کہ اللہ اپنے فضل میں سے اپنا فضل اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ پیغمبر جو ہے آخری پیغمبر وہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا، وہ عرب میں سے آیا، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا. تو یہ ضد تھا ان کو کہ ہماری برادری میں سے آنا چاہیے تھا، اس وجہ سے ہم نے نہیں مانا. تو اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ، یہ وہ برا سودا کیا انہوں نے کہ دنیا کی زندگی کو اختیار کیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہماری یہ سرداری اور ہم بڑے بڑے عالم ہیں اور لوگ ہمارے پیچھے ہیں، ہمارے مرید ہیں، تو یہ ساری ختم ہو جائے گی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا پڑے گا. تو انہوں نے دنیا کی زندگی، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے کو اختیار کیا اور آخرت کو بھول گئے. تو یہ انہوں نے برا سودا کیا ہے. تو اللہ کا ان پر غصے پر غصہ ہے، یعنی بڑی سخت وعید ہے ان کے لیے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. جیسے کہ آخرت میں اگر مومن کو بالفرض گناہوں کی سزا ملے تو وہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. لیکن یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں پر آئے مہین، مہین اہانت سے ہے، یار اس نے اس کی اہانت کی یعنی اس کو ذلیل کیا، تو یہ ذلت کے لیے آتا ہے کہ یہود کو جو غصہ ہے اللہ کا ان پر، تو اس وجہ سے ان کو جو عذاب ملے گا وہ ان کو رسوا کرنے کے لیے ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات ہو بہو وہ پڑھتے ہیں تورات میں، اور وہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھ لی، حق کو سامنے دیکھ کر کے اس کے باوجود نہ مانا، تو یہ بڑے غصے کی بات ہے. آیت نمبر 90 مکمل ہوئی. آگے ہے آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمینو تم سب ایمان لاؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ جس کو اتارا اللہ نے یعنی قرآن مجید، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم مانیں گے، ایمان لائیں گے، بما اس پر، انزل جو اتارا گیا، علینا ہم پر یعنی تورات، ہم اسی کو مانیں گے. وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے تورات پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ کسی مذہب کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے والے ہیں.
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ حق ہے، یعنی جو قرآن مجید نازل ہوا وہ حق ہے، سچا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، سچائی بیان کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ جس قرآن مجید میں یہ لکھا ہو کہ تورات سچی کتاب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ کی نازل شدہ ہے، تو کیوں صرف تورات پر اٹکے ہوئے آگے نہیں مان رہے؟ تو یہ کفر کر رہے ہیں، کافرین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اتنے تورات پر پختہ عمل کرنے والے ہو کہ کوئی اور مذہب کو قبول نہیں کرتے تو قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے فَلِمَ، پھر کس لیے، فا کا معنی پھر لیما یعنی کس لیے، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان لانے والے ہو، تورات میں لکھا ہے قتل کرنا جرم ہے تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، بعض کو تم تکذیب کرتے رہے، دکھ دیتے رہے، تو تمہارا کوئی عمل نہیں ہے تورات پر، یہ صرف تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ آیت نمبر 91 91 نمبر آیت مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 92 92 نمبر آیت۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس، بالبیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ، وہ جو معجزات تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ عصا کا پھینکنا، اس سے اژدہا بن جانا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالنا اور اس کو نکالنا تو وہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور بہت سارے دلائل اور معجزات تھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، پھر تم نے معبود بنا لیا عجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے جانے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تورات پر، اللہ کی کوہ طور پر گئے، اللہ کی طرف سے شریعت کے احکام ملنے تھے، تورات ملنی تھی، تو وہاں گئے تو وہاں پیچھے سے بنی اسرائیل نے جو بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا تھا تو اللہ نے ان کو دوبارہ اس بات سے عار دلائی، پیچھے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ نے اپنی نعمت کو بتایا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے بعد بھی تم پر کوئی سخت عذاب نہیں آیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 93 93 نمبر آیت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور الطور یہ طور پہاڑ مراد ہے، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کھڑا کر دیا، خذو پکڑ لو، تھام لو، ما جو آتیناکم ہم تم کو دیتے ہیں، بقوت مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا اور سن لو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا قالوا سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا۔ یہ اس کا پس منظر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت کے احکام نازل ہوئے تو وہ کہنے لگے ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ کی طرف سے طور پہاڑ کو اوپر اٹھایا گیا ان کے اوپر کہ اگر نہیں مانو گے، عہد نہیں کرو گے تو یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو ظاہری طور زبان سے انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کا حال ظاہر کیا قرآن مجید میں کہ دل سے انہوں نے نہیں کہا، اوپر سے بچاؤ کے لیے کہہ دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، اور دل سے ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت نمبر 93 جاری ہے، اور اسی میں اللہ نے ان کا وہ سبب بتایا ہے کہ دل ان کے کس طرف تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا گیا تھا ان کو ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔ اشربو یہ جیسے آپ پڑھتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ اسی سے ہے پینے سے، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔ تو جیسے پانی کوئی پیتا ہے، کوئی مشروب پیتا ہے، وہ اس کے اندر نسوں میں رگوں میں گھل مل جاتا ہے،
تو وہ جو بچڑا تھا جس کی وہ پوجا کرنے لگ گئے تھے اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، جب بچڑے سے وہ سمندر سے پار فرعون سے آزاد ہو کر گئے تو جس خطے میں وہ رہنے لگے تو وہاں کچھ بت پرستوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ جس طرح بت پرستوں کی پوجا کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنایا جائے جس کی ہم پوجا کریں۔ تو اس قدر ان کی نافرمانی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے برا ہے وہ جو حکم کرتا ہے تم کو، بری ہے وہ چیز، یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو اس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے ایمان والے ہو تو تمہارا یہ ایمان کیسا ہے کہ جو تم کو اس بات کا حکم کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، یا پھر بت پرستوں کی طرح بھی تمہارا کوئی خدا ہو۔ نعوذ باللہ، تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ یہ یہود کو سارے خطاب تھے۔ آیت نمبر 93 مکمل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 94 انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، 94 نمبر آیت۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔